آتے اور نے ایسا خلود شرک کے پھیلانے کا ایک ذریعہ تھا، اسی لیے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت منصبی کو ایک ایسے امتی کے ہاتھ پورا کیا جو پہلے خود اور روحانیت کی روح سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا ایک ٹکڑا، یا یوں کہو کہ وہ آپ ہی ہے ذلی طور پر، جو تکمیل ہدایت کے لیے چھٹا دن تھا، یعنی جمعے کا۔ اب وہ آیت انہوں نے آگے کوٹ کی ہے۔ کھلو جاؤ ذرا صبر کر لیں، ذرا صبر کر لیں، میرے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلے۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنا جو ہے نا وہ فاسٹ دماغ نہیں رکھتا ہوں، سلو میں مجھے سمجھایا کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اوپر پیچھے جائیں ذرا، پیچھے تو یہ لکھا ہے کہ یہ کام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور کرنا بھی انہوں نے ہی تھا، انہی کے ہاتھ سے پورا ہونا ہے۔ جب انہی کے ہاتھ سے پورا ہونا ہے اسامہ بھائی، تو ذرا سمجھیے گا میری بات کو، تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ مرزا غلام احمد وہی وجود ہے، وہی ہے وجود ہے، وہی محمد رسول اللہ ہے، مرزا غلام احمد، وہی مرتبہ، وہی نام، وہی کام۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیکہ صلاۃ و علیکہ سلام، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو نظمیں؟ یہ وہی تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کا یہ مرزا غلام کون وہ، میں آج یقین کرے میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بھی ٹکر ماروں جو آپ نے میرا دماغ کی دہی اسامہ بھائی 1 سال پہلے کرتے تھے آپ، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو مجھے کہتے تھے کہ نہیں مرزا صاحب کے بیٹوں نے ان کو بڑھ چڑھ کے پیش کیا، ان کے بچوں نے بالکل ٹھیک پیش کیا، بالکل۔ مرزا غلام احمد کو اگر کسی نے ایکسپلین کیا ہے یہ لاہوری جھوٹے ہیں، منافق ہے، اگر کسی نے پیش کیا مرزا غلام احمد کو، اس کی جماعت کے اس کے بچوں نے پیش کیا، یہ باتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بچوں کی آگے لکھی ہوئی، یہ مرزا غلام احمد نے خود لکھی ہوئی، خود وہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں۔ صرف اس کا دور علیحدہ تھا، وہ گیم ڈال رہا تھا ڈھک چھپ کے، وہ چھپ چھپ کے ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتا ہوا گیم ڈال رہا تھا۔ بچوں کا دور تگڑا تھا، بچوں نے کھل کے کفر کیا۔ یہ جو آپ نے پیش کیا اسامہ بھائی، اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، کسی بھائی کا وہ ڈبل ہو رہی ہے ذرا میوٹ گئی گا، کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرنا تھا، ان کے ہاتھ سے ہی ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں علاقائی طور پر زیادہ جگہوں پر مسلمان گئے نا، حکومتیں قائم ہوئی، جب ان کے ہاتھ سے نہیں پورا ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے نا۔ بالکل یہی بات ہے سیکر بھائی، کیونکہ دیکھیں وہاں تو صرف پہنچے نہیں، راجے بھی ہوا ہے، ہاں نافذ ہوا ہے، ریاست کے طور پر قائم کر دیا دین۔ 45 لاکھ مربع میل آدھی دنیا کے حکمران تھے۔ ہاں یہ پوائنٹ، اور تب کامل کیوں نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کی قیمت ایک خلیفہ تھا، راجے تھا، قانون راجے تھا، بھلے وہاں رہنے والے مسلم تھے یا مسلمان تھے، قانون اسلام کا نافذ تھا۔ تو وہ کیوں نہیں ہو گیا مکمل؟ کیونکہ وہ محمد رسول اللہ نہیں تھے، معاذ اللہ۔ سکر بھائی یہ پڑھ دے گے آپ پلیز۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باسط مقدر تھے، ایک باسط تکمیل ہدایت کے لیے، دوسرا باسط تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے، اور یہ دونوں قسم کی تکمیل روز ششم سے وابستہ تھی، تا نہ خاتم الانبیاء کا، یار تھوڑا قریب کرے مجھے تھوڑا نا، خاتم الانبیاء کی مشابہت خاتم الملوکات، خاتم المخلوقات، خاتم المخلوقات سے اتم اور اکمل طور پر ہو جائے، اور تا دائرہ خلقت اپنے استعدادات کا کاملہ کو پہنچ جائے۔ تیری خیر ہوئے یار، یہ وہی ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ ہاں جی
والے کا لگایا اسامہ بھائی سامنے کریں ذرا سیدھا کریں. اللہ اکبر یار دماغ ہی گھوم جاتا ہے یار یہ پڑھ کے اللہ کی قسم. اسامہ بھائی واپس کریں. نہیں بھائی ہینڈ فری نکالنے آپ کا وہی آواز آ رہی ویسی پھر. یہ لفظ استعمال یاد رکھنے استعداد. ہاں استعداد کامل کو اب میں آگے پہلے ہی دے رہا ہوں پیپر لیک کر رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اوپر والی لائنیں سامنے کرنا ساما بھائی تھوڑا سا یہ جس پر ہائی لائٹ ایک سائڈ کٹا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس کو قریب کریں. یہاں دو کام لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی. تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت. ہاں جی. اس سے تکمیل ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مکمل نہیں تھا، ہدایت مکمل نہیں ہوئی تھی. 1.5 لاکھ صحابہ کی جھوٹی گواہی تھی کہ ہدایت مکمل ہو گئی. آج جو ماکمل لکم دینکم ولی دین کی گواہی جھوٹی تھی. ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جھوٹی بات ہے قرآن کی. او یار نہیں بھائی ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ ٹھہر جائے. اشاعت ایک الگ چیز ہو گئی. نہیں بھی ٹھہر جاؤ ذرا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ. او یار یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے کہ ہم اشاعت کو پٹ رہے ہیں. اسامہ بھائی جب ایک بندہ یہ کہتا ہے قرآن کی حفاظت پوری نہیں تھی، قرآن کے معرف اس پہ اصل کھولے گئے ہیں معاذ اللہ، ذہنی استعداد اس کی تھی جب اللہ نے اس کو دجال کی حقیقت بتائی ہے، تو ہدایت بھی مکمل نہیں ہوئی. نہیں سیکر بھائی نہیں، ہدایت کا مکمل نہ ہونے کا مطلب ہے قرآن ناقص ہے. ہاں بالکل نہ مکمل ہے. وہ گواہیاں جھوٹی ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع پر صحابہ نے دی تھی. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا اور نبی کریم نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان کو پہنچا دو یہ باتیں. اللہ اکبر. میں تو اب اس چیز کے اوپر ہوں. ہدایت کا کامل ہونا جی الگ چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تو ہدایت کے کامل ہونے کا انکار ہے. بالکل اس کا انکار ہے. پیچھے سے اتلی 2 لائنیں پڑھیں یہاں پر اس نے الگ الگ کر دی ہے. الگ کر دی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں پہلے سوچ رہا تھا نا جس وقت میں نے یہ بات کی ہے نا تو میرے ذہن میں تھی کہ مرزائی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اشاعت کی بات کی، ہدایت کامل ہونے کی بات نہیں کی. وہاں پر ہدایت کامل ہونے کی نبی کریم نے دین پہنچانے کی بات کی ہے، شائع ہونے کی بات نہیں کی. مرزا قادیانی شائع ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر اس نے خود اس کا رد کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے. اب یہ اچھا سیکر بھائی اپنا پوائنٹ رکھیں. دجال والا بہترین ہے سیکر بھائی، اصل وہی ہے، اس کو بیان کریں پلیز. نہیں دجال والا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر جیسے پڑھتے ہیں کہ جناب 2 فرض منصبی تھے، ایک جو ان کے ہاتھ سے پورا ہو گیا، ایک پورا ہونا چاہیے تھا. ایک جگہ پہ مرزا غلام احمد نے لکھا ہے. اچھا یہاں پر تو دونوں کا انکار کیا ہے. اب سوال میں یہ پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اور مجھے اس پر تھوڑا بے شک آپ گائیڈ بھی کریں، میرا پوائنٹ ایک بار پورا سن لیں، کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نقل کفر نباشت کہہ کے یہ بات کر رہا ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہماری یہ آیتوں کو کھول کر لوگوں کو بیان کر دیں، تشریح کرنا ان کا فرض تھا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، قرآن پاک سمجھایا، جو دین دیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی وہ حقیقت مرزا غلام احمد کے مطابق نہیں بتائی، ان پر نہیں کھل سکی جو مرزا غلام احمد پہ اللہ تعالیٰ نے کھولی. اب اس کے 2 نتیجے. اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ بات نہیں تھی بتائی تو دین تو کامل ہوا ہی نہیں، ہدایت تو کامل ہوئی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اگر بتائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اگر معاذ اللہ وہ نہیں بتائی تو معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. اور تاڑی ایسی دی تیسی ہو بغیر تو یہ مذہب ہے کیا؟ یہ کفر ہے کس لیول کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ وفات پا گئے.
صحابہ کرام کا اجماع تھا اور مرزا غلام احمد خود مانتا ہے اس بات کو کہ جناب وہ حیات عیسیٰ کے قائل تھے. یہ بات مرزا غلام احمد خود مانتا ہے کہ اس کو بھی خدا نے بتائی ہے, قرآن سے تو اس کو بھی نہ مل پایا تھا یہ. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے خدا نے نہیں تھی بتائی, یہ بات کھولی نہیں تھی, مخفی رکھی تھی. تو پھر دین تو کامل ہی نہیں ہوا تھا معاذ اللہ. قرآن کی حفاظت تو ہوئی نہیں تھی جب قرآن کے معرفی بات میں نکل لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو احمد کہہ رہے ہیں, صحابہ کرام ان کو احمد کہہ رہے ہیں, پوری امت ان کو احمد کہہ رہی ہے. تو نے بعد میں بتایا کہ اس کے اندر میں ہوں. تو قرآن کے معرف تو پھر کھلے تیرے پہ. قرآن مکمل کیسے تھا, حفاظت کیسے تھی قرآن کی؟ دین تو معاذ اللہ کامل ہوا ہی نہیں تھا. اگر میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ ٹوکنا میرا بن رہا ہے سر جی, آپ کو پتہ ہے میں نے ریفرنس آپ کو اصل وجہ کیا تھی دکھانے کی, اصل وجہ کیا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 فرائض بیان کیے ہیں. ایک بعثت, ایک فرائض, ایک فرض. اس کے لیے انہوں نے 2 ڈیفرنٹ آیات کوٹ کی ہے. ایک دین کمپلیٹ ہونے کی اور دوسری تمام ادیان پر غلبہ دینے کی. نوٹ کیا آپ نے؟ بلیو کے ساتھ جا رہا ہے, یلو کے ساتھ جا رہا ہے. اب اس آیت کے اوپر جو مرزا صاحب کے لیے خاص ہے, مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ سوال پیدا ہو گیا. میں آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں سکر بھائی. جو آپ نے ابھی باب باندھا ہے نا, وہ سارا کا سارا ہمیں ملتا ہے مرزا صاحب کی کتب سے. مرزا صاحب لکھتے ہیں, ایک سیکنڈ دیجیے گا, لوڈ ہو رہا ہے. مرزا صاحب لکھتے اسی آیت کو کوٹ کر کے کہ قرآن شریف کی آیت میں وعدہ تھا کہ یہ علوم اور معرف مسیح موت کو اکمل اور اتم طور پر دیے جائے گے, کیونکہ تمام دینوں پر غلبہ ہونے کا ذریعہ علوم حقہ اور معرف صدقہ اور دلائل بینہ اور آیت قاہرہ اور غلبہ دین کا انہی پر موقوف ہے. یہ ایک نقطہ ہے سکر بھائی, آپ نوٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. بالکل جی, جو آپ بات بیان کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے معرف اور وہ اہتمام حجت نہیں کر پائے, وہ دین پر غلبہ نہیں دے پائے جو مرزا صاحب نے دیا ہے. کیونکہ اس آیت کو بعثت ثانی کے ساتھ جوڑ دیا مرزا صاحب نے. نہ صرف یہ, بلکہ مرزا صاحب خطبہ الہامیہ میں ایک بات کرتے ہیں. دیکھیں میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ, ایک سیکنڈ دیجیے. کرتے ہیں دونوں آیات بعثت ثانی سے جڑی ہیں, دونوں آیات. بالکل بالکل. اچھا سکر بھائی, میں یہ پڑھانا چاہ رہا ہوں. جی 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 جی, پیچھے جائیں اسی والے پہ, ذرا پہلے والے پہ. اس سے پچھلے پنجو اس سے پہلے لگایا تھا. اوکے سر, ایک سیکنڈ دینا ہے آپ نے, میں جا رہا ہوں کیونکہ آئی ول ہیو ٹو اس پہ جائیں ذرا. سورہ حاقہ لوڈ ہو رہی ہے, ابھی آ جاتا ہے, خود بخود آ جائے گا. یہ اس کو پڑھیں ذرا, جہاں سے 2 پوائنٹ سے لکھے. ایک پہلا لکھا ہے ایک بعثت تکمیل ہدایت کے لیے, دوسرا کیا لکھا ہے اس نے؟ تکمیل ارشاد کے لیے. ارشاد کے لیے. اور یہ دونوں لکھا ہے اس نے آگے, اور یہ دونوں قسم کی تکمیل روزے ششم سے وابستہ تھی. نبی کریم کی بعثت 5-6 ہزار میں مرزا قادیانی نے لکھی ہے, جبکہ دین کی تکمیل وہ کہہ رہا ہے کہ 6 ہزار میں ہونی ہے. ہاں بات تو سب بھائی, وہ دونوں کا انکار کر کے السلام معاذ اللہ دین کی تکمیل دونوں کا انکار کر کے نہ دین کی تکمیل ہو سکی نہ تکمیل ہو سکی, دونوں چیزیں نہیں ہوئی. دونوں چیزیں 6 ہزار میں ہونی تھی. سر میں معذرت خواہ ہوں, یہ جو روزے ششم ہے, یہ ششم 5 کو کہتے ہیں یا 6 کو کہتے ہیں؟ 6 کو ششم 6 کو 6 ہزار کو. روزے ششم کو مرزا قادیانی نے 6 ہزار لکھا ہے, 7 دن لکھے ہیں, 7 ہزار دنیا کی عمر لکھی ہے. نہیں, میں معذرت کے ساتھ
مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش بھی ششم میں ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی پیدائش بھی ششم میں ہوئی ہے، اور اسی لیے اس کا عید کا دن بھی کہا گیا، کیونکہ انہوں نے نیچے لکھا ہے اس بارے میں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی اسی دن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے بھائی کیا نام ہے، نبی کریم کی بعثت اس نے لکھی ہے 5-6 ہزار سال میں. 1000 ورسز دن سر، یہاں پہ دن کی بات ہو رہی ہے، دن کی بات ہو رہی ہے. بھائی جو بات میں کر رہا ہوں نا، روزے ششم کا مطلب ہی یہی ہے، 6,000 سال. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ بات میں پروف کر سکتا ہوں، اس کو ٹینشن نہ لیں اس چیز کی. ہاں اس نے چھٹے دن کو وہی کہا ہوا ہے ششم کا، اور اس نے چھٹا زار ہی کہا ہوا ہے. بھائی دیکھیں نا یہاں پر ایک بات دیکھ لیں، ایک بات دیکھ لیں کہ اگر تو یہ دونوں چیزیں روزے ششم نبی کریم کا لیں تو دونوں کی تکمیل وہاں پہ ماننی پڑتی ہے. ایک کا تو منکر ہے یہ خود، ایگزیکٹلی. ایک کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ منکر ہے کہ وہاں نہیں ہوئی، تو پھر جگہ اب بھی ششم میں اب اس کو گنیں گے تو نبی کریم کے دور میں ہوگی پھر. ٹھیک ہو گیا. ہاں اسام بھائی وہ بلو میں بھی دیکھیں نا، دوسرا وہ روزے ششم ہے جس کی نسبت یہ آیت دی گئی ہے، میں وعدہ تھا یعنی آخری حصہ 1000 ششم. سر میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثت قرار دی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے میں کلیئر کر دوں آپ کو کنسپٹ یہ والا، کلیئرنس کر دیں جی آپ. اس کے اندر 2 بیسوں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ تکمیل ہدایت، جو ہدایت کی جو تکمیل ہے نا وہ بھی 1000 ششم میں ہونی تھی. وہ ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کمپلیٹیشن جو ہے نا وہ بھی ششم میں جا کے ہونی تھی، پہلے میں نہیں ہوئی تھی. واو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یعنی اشاعت اور ہدایت دونوں کی جو کمپلیٹیشن تھی، جو کامل ہونا تھا وہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہونا تھا. یہ میرا رونا ہے سر بھائی، ہاں یہی بات میرا ہے. رونا ہے کہ یہاں تو آج جو محترم دینکم کا انکار کیا ہے، خطبہ حجت الوداع کا انکار ہے، سیدھا 1.5 لاکھ صحابہ کی گواہیوں کا انکار ہے یہاں پر. اور نہیں بھائی یہ تو لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ لفظ تو لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیں تو اس کے اندر اگر جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ جناب اس دور میں پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے، اسامہ بھائی غور کریے گا ذرا، آپ کو مربیان کے بیانات سنواتے ہیں ابھی، اگر پیغام اس دور میں دوسرے ملکوں میں نہیں پہنچ سکا جی، امریکہ میں نہیں پہنچ سکا جی، فلانوں میں نہیں پہنچ سکا، تو ان کے مطابق معاذ اللہ دوسرا فرض رہ گیا. اسامہ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں سمجھ گیا. تو اگر قرآن پاک کے وہ معرف، مطلب مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ میں اس محمد میں شریک ہوں، اس بات کا انکار کرو گے تو نص قرآن کا انکار کر دو گے. اسامہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیان کی ہے بات؟ نہیں. تو پھر اسامہ بھائی ہدایت معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا ہدایت مکمل تھی ان کے مطابق؟ میں آپ کی بات بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی ہے، ان کے مطابق نہیں تھی. اسی لیے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اکمل اور اتم طور پر قرآن کے معرف اور علوم دیے جائیں. ہاں یہ اتم مطلب ڈیسائسو، جس کو آپ کہتے ہیں ڈیسائسو قسم کے آرگومنٹ جس سے غلبہ آئے گا. بالکل. اور آگے لکھا بھی تاکہ تمام دین پہ غلبہ دیا جائے. یہ بات آپ کو میں یہ رائٹنگ پڑھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے لیے یہ پڑھ دے تو میں کہتا ہوں فائنلی پہلی سلجھ جائے گی بہت عمدہ طریقے سے. یہ پڑھ دے یہاں سے. اچھا جی یہ تھوڑا قریب کریں. اظہار دین دوسرے، اظہار دین، اچھا جی اظہار دین دوسرے ادیان پر صرف بینہ کبرا اور یہ کیا ہے جی حجہ قاطعہ اور یار مجھ سے نہیں پڑھا حجہ قاطعہ، ہاں حجہ قاطعہ، اچھا قاطعہ عظمی اور اہل صلاح اور تقوی کی کثرت سے ہی یار مجھے نا میری اسکرین پر صحیح نظر نہیں یار، اگر بھائی کو پڑھ دیں. میں کلیئر کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو دین کا جو اظہار ہے دوسرے ادیان کے اوپر، وہ صرف جو نشانیاں کبرا صغرا کبرا بڑی نشانیاں ہیں ان سے ہوگا، اور حجج قاطع عظمہ جو سب سے بڑی دلیل قطع کر دینے والی، وہ جو مرزا بشیر نے کہا نا براہین قاطعہ اور دلائل ساتیہ والی بات ہے، وہ قاطعہ ہے کہ ایسے دلائل قطعیہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا.
اور اہل صلاح اور تقوی کی کثرت سے ہی مستقل ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے دین کا دھیان اس صورت میں کہا ہے کہ متحقق ہو سکتا ہے, یعنی اس طرح ہی ثابت ٹھیک ہو ہے. سکتا ہے. اچھا متحقق لکھا ہے, ٹھیک, اور اور متحقق ہو اس میں سکتا ہے کوئی شک نہیں, جی جی اور اس میں کوئی شک نہیں, میں پڑھ دیتا ہوں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین یقین تک پہنچانے والے دلائل عطا کرتا ہے اور نفوس کو صحیح طور پر پاک کرتا ہے, اور ان کو شیطان العین کے ہاتھوں سے نجات دیتا ہے, وہی دین دوسرے ادیان پر غالب ہوتا ہے, اور وہی جو مردوں کو شکوک اور نافرمانی کی قبروں سے اٹھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں علمی اور عملی طور پر زندہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کا دین دوسرے ادیان پر پوری طرح غالب نہیں ہوگا, اور اکثر قلوب دلائل حقہ نہیں دیے جائیں گے, اور نہ ان میں سے اکثر کو باطن کا تقوی عطا کیا جائے گا, مگر مسیح موعود اور مہدی موعود کا زمانہ میں اس سے پہلے زمانوں میں تقوی اور درایت اچھا عام نہیں تھا, بلکہ فسق اور گمراہی زیادہ تھی. نقطہ یہ ہے سیکر بھائی, اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا کہ اس کے دین کو دوسرے ادیان پر پوری طرح سے غلبہ نہیں دیا جائے گا, مگر سوائے مرزا صاحب کے زمانے میں. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری طرح سے غلبہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ درایت کیا ہوتی ہے اسامہ بھائی, اس کا آپ کو پتہ ہے؟ درایت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو اکثر بولا جاتا ہے یہ درایت کا مسائل تھا, یہ درایت درست نہیں تھی. یہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی یوز ہوا ہے نا ساحل بھائی؟ نہیں بھائی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی درایت کا مسئلہ تھا جب یہ حجت حدیث کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے باپ باندھے تھے, معاذ اللہ. حافظے کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں اور عقل پہ بھی کر سکتے ہیں. اسامہ بھائی ادھر آئے, ذرا وہی آ گئی ہے, ادھر سنیں, پیچھے جائیں دوبارہ. یہ درایت کے اوپر تو میں رکا ہوں پہلے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو باتیں کرتے ہوئے حدیث کے جب اوپر وہ کیا کہ ان کی درایت درست نہیں تھی, اس کا مطلب کیا کہ چیزیں یاد نہیں صحیح رہتی تھی معاذ اللہ, یا بیان کرنے میں کچھ غلطی کھا جاتے تھے. اب پڑھے ذرا اس کو, درایت والا. ٹھیک ہے, وہ آخری لائن پہ جائے نا. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پہ جائے. اس سے پہلے زمانے میں تقوی اور درایت عام نہیں تھی, بلکہ فسق اور گمراہی ہی زیادہ تھی. تو اب مجھے بتا دیں کہ یہ جو غلبہ تھا, اب میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں, آپ کے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے. مقدر تھا کہ دین کا آغاز ہلال کی طرح ہو, یہی لکھا ہوا تھا وہاں پہ, یاد ہے کچھ آپ کو؟ اور مقدر تھا کہ اس کا انجام کار بدر کی مانند ہو, یہ لکھا ہوا, یاد آیا؟ سر آپ کہیں اور ہم نکالے نا, یہ لے آپ بولے میں نکال رہا ہوں. چلو اللہ کا شکر ہے سیریل چلر, بیان کرے. اللہ کا شکر ہے پیمپر آ گئے دنیا میں, نہیں تو لوگ تو 16 دن مٹی ملتے رہے. جی چنگا رہے. جی آ گیا. ہاں یہ دیکھ لیں, حلال کی طرح شروع ہوا. کدھر گیا یہ دیکھیں, کدھر اسلام, ہاں ہلال کی طرح شروع ہوا. کس کو کہا گیا ہلال اسامہ بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں استغفر اللہ, یہ ہم لوگ نان سٹاپ ایک دفعہ بار بار دہرائے, خدا کی قسم اتنا کئی بیان کرنے میں کئی ہمارے اعمال ہی نہ ضائع ہو جائے. بار بار اسامہ بھائی آپ نے بھی اور میں نے بھی, سب نے نقل کفر نباشد کہہ کے اس کو پڑھنا ہے. اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا, یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف شروع ہوا, اور مقدر تھا, پیچھے بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی, اللہ نے طے کر لیا کہ انجام کار آخری زمانہ میں بدر ہو جائے خدا کے حکم سے. بدر کس کو کہا گیا صاحب بھائی؟ مرزا صاحب کو کہا گیا. اب ایک اور ریفرنس آپ پہنچ جائیں گے میں جیسے بولوں گا. اسامہ بھائی فتح مبین اور ایک بڑی فتح باقی رہی,
وہ پہنچے ذرا خطبہ اعلامیہ ہی ہے میرے خیال میں. سر یہ آ گیا, اب بڑھو سر جی, میں نکال کے بیٹھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بڑی فتح, یہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا, اور دوسری فتح باقی رہی. یہ قریب کریں, دوسری فتح باقی رہی جو پہلے غلبے سے بڑی اور زیادہ ظاہر ہے. اے لو اور کی کٹی ہے جی. سر جی نیچے مسیح موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ مقدر تھا کہ وہ وقت مسیح موت کا وقت ہو. اب پہلے غلبہ کیوں نہیں ہو سکا تھا؟ جو ریفرنس ہم نے تیسرا پیچھے پڑھا تھا اس میں کس کا مسئلہ تھا صاحب بھائی؟ درائیت کا. درایت کا مسئلہ تھا. درائیت کا. ایلو او یار, یہ بندہ کوئی اسامہ بھائی نارمل نہیں تھا. میں کہتا ہوں زندیقیت ختم ہے یہاں پر آ کر. یہ صد کافرم اور مکمرم, یہ یقین کریں بڑا نہ کئی دفعہ تپ چڑھتی ہے. یہ شعر میرے سامنے جو پڑھ جاتا ہے نا ان میں سے کوئی. اچھا سیکر بھائی, میں نے ایک بات کرنی تھی اس میں. آپ نے بولا تھا کہ امتیاز بھائی کی ایمان کی کلیئرٹی چیک کرے. سیکر بھائی آپ کفر کی کلیئرٹی نہیں چیک کر رہے. کتنی کلیئرٹی سے کفر کیا. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ آج کے یہ جماعت سنتالیہ ہے. اس کو میں اللہ کی قسم میں نے تو نام دے دیا جماعت سنتالیہ. یہ 1947 کے بعد کی جماعت ہے. ان کا باپ جو لکھتا رہا نا 1947 سے پہلے, کلیئرٹی اس میں بھی بڑی تھی. ایک کافر بھی جو ہو نا کلیئرٹی کے ساتھ, وہ کافر بھی اچھا ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ اس کی کلیئرٹی تو ہے نا, کفر تو کھل کے کر رہا ہے. یہ تو سارے کے سارے زندیق ہے, یہ تو منافق ہے سارے کے سارے. تو باہر چلی یار, تو چبلے مارنے بیٹھا ہوا نیچے. جی 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 یار اسامہ بھائی ایک سر میں بنانا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں آپ کو پتہ میں کس تحقیق پہ لگا ہوا ہوں. چلے رکے. نہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر اب ایک پی ڈی ایف صرف ہم نے یہ بنانا ہے. یہ جو ہے نا ایک چیز تھی لیکن یہ رہ گیا, فلانا تھا مگر وہ رہ گیا, وہ آخری 1000 میں تھا فلانا. یہ اس پی ڈی ایف کا نام پتہ ہے کیا اسامہ بھائی؟ دین مکمل ہونے کا انکار, قرآن کامل ہونے کا انکار, قرآن کی حفاظت کا انکار. یہ چیک کریں آپ, میں کھول کے کر رات سے لگا ہوا اکملیت پہ کام کر رہا ہوں. کے اوپر لگا مرزا صاحب کے تمام ریفرنس سر میں مرزا صاحب کے اوپر لگا ہوا ابھی. اوہ شٹ, ایک دوسرا سر ذہن ارتقاء پہ لگا ہوا ساتھ ساتھ. اب ریفرنس کھول کے بیٹھا ہوا میں ادھر. ملے صحیح ایک بار کوئی چیز تب بتا جائے تو جائے. یہ درایت کے اوپر دیکھ لیں آپ. جی 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 اس نے جو حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کی ہے اللہ معاف کرے, یہ درایت پہ اور غبی تک ان کو کہا, مطلب حد پار کر گیا یہ. اب اسامہ بھائی اب آپ خود سوچیں, یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر اس بندے نے اپنی بنیاد رکھی ہے حضرت عیسیٰ وغیرہ کے اوپر, کہ مطلب میں نے آنا ہے نا مسیح کی جگہ. اس نے ابو ہریرہ کی گستاخی پہ گستاخی کی ہے, اور اسی بات کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ دجال کی حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر محمد رسول اللہ پہ اس نے منہ کھولا. بالکل. ایک بندہ تھا احسن امروئی, ٹھیک ہے, ان کو بولے اس بندے پہ لعنت بھیجے اگر ان کو لگتا ہے کہ اس نے کفر لکھا ہے. مرزا صاحب کا کہتا ہوں کہ بہت تگڑا سا بھی تھا, کوٹ آن کوٹ, اس کا رد کر کے دکھا دیں گے لوگ. احسن امروئی کا اس نے کتاب لکھی تھی پیر میر علی شاہ صاحب کے خلاف 1901 میں. اس کے اندر انہوں نے اعتراض نقل کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دجال کی حقیقت نہیں کھولی گئی. تو اس نے کہا کہ جب مرزا صاحب پر کھل گئی تو جو اللہ کے رسول کا تردد تھا اس پہ وہ ختم ہو گیا. استغفر اللہ, یعنی استغفر اللہ, استغفر. بولے کفر کا فتویٰ لگایا, اس پہ رائٹنگ میں پروڈیوس کرتا ہوں اس کی. سر اگلے کہتے ہیں کہ قرآن میں, سر آپ سمجھ نہیں پائے گے, میں سمجھاتا ہوں آج بیٹھ کے آپ کو. مرزا صاحب نے کہا ہے سب سے آخری جنگ, سب سے بڑا فتنہ, سب سے آخری جنگ شیطان کے ساتھ آخری زمانے میں ہونی ہے. ایگری ٹو ڈس ایگری؟ ہاں مرزا صاحب نے بالکل یہ کہا ہے, بالکل کہا ہوا ہے, بالکل کہا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا قرآن مجید اپنے اس وقت تک علوم نہیں کھولتا
जब तक जरूरत नहीं पड़ती। अब जरूरत पड़ रही है आखिरी जमाने में, वसाइल सबसे ज्यादा, मसाइल सबसे ज्यादा आखिरी जमाने में, और मिर्जा साहब कह रहे मुझे अकमल अतम तौर पर कुरान मजीद के अलूम दिए गए। अब आप बताओ क्या हिदायत कामिल थी या नहीं कामिल थी? नहीं, इधर तो इसका भी इनकार हो गया, खुल के इनकार हो गया। सर वो जो लफ्ज है ना इस्तिदाद का, वो देखिएगा जब रजी कुफर का फतवा लगा फिर हम उस पर बात करेंगे क्या है असल राज क्या है। तो फिर ज़हनी इर्तिका ना खोलने साथ ही फिर उसामा भाई, मैं कहता हूँ उस राइटिंग तक पहुंच रही ना जब वो कुफर का फतवा लगा, तभी तो मैंने आप लोग को आज। अल्लाह। अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिकर भाई, मैंने बस इतनी दरख्वास्त करनी थी। जी जी। आप थोड़ी नरमी फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु पर बकवास की। मिर्ज़ा ये कह रहा है, किताब आप पढ़ रहे हैं खुद अपनी आंखों से जी, कि दीन की दरायत नहीं थी ना नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को, ना सहाबा, किसी को भी दीन का सही पता समझ नहीं थी कि सही दीन है क्या। दरायत का मतलब है सही बात को समझना, जो बताई गई है उसका फहम पूरा लेना, दुरुस्त बात समझना। तो ये नौज़ुबिल्लाह कह रहा है कि रसूलुल्लाह समेत तमाम सहाबा को उस वक्त में दीन की दरायत ही नहीं थी। मेरे भाई, आप तो हज़रत अबू हुरैरा को रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर इसके सहाबा भी तकवा में ज्यादा हुए फिर माज़अल्लाह, जो उसने लिखा हुआ वहां पे कि तकवा की भी कमी थी। जी, वो तो जारी बात है कि उनको नहीं पता था, तो फिर जारी बात अगर उनकी कमजोरी थी नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर तो उनको समझ नहीं थी जब, तो फिर उनका कैसे दीन मुकम्मल हो सकता है। जिक्र भाई इसी बात को कंप्लीट करने के लिए ये पकड़ ले आप, आलमगीर गलबे की बात कर रहे हैं। उसामा ने वहीं से फिल्टर लगाया था जिस दरिया से मिर्जा साहब मिट्टी लेके आए थे। जी, अब इसका मतलब क्या है? कोई नहीं, आप इग्नोर करें। आप मिर्जा साहब अच्छा उसी आयत को कोट करके मिर्जा साहब कहते यानी खुदा वो खुदा है जिसने अपने रसूल को एक कामिल हदायत है सच्चे दीन के साथ भेजता, उनको हर एक किस्म के दीन पर गलबा कर दे, यानी एक आलमगीर गलबा, ये यानी उन्होंने खुद लगाया है। चनाचा आलमगीर, क्योंकि आलमगीर गलबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़हूर में ही नहीं आया। अगर ज़हूर में ही नहीं आया तो अल्लाह के रसूल में दाग कैसे? और जब आपने अल्लाह के रसूल पे झूठ बोल दिया कि देखिए जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, मैं कहने लगा लेकिन मैं रुक जाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा साहब से पहले जितने जमाने तो उनमें दरायत ही नहीं थी इस्लाम की, कामिल हिदायत नहीं थे, वो अलूम नहीं थे कुरान के दिए गए, तो फिर गलबा कैसे आएगा सर? इससे वाज़िह कुफर में और दिखा सकता हूँ, लेकिन ऊपर करे, थोड़ा ऊपर करे, जरा ऊपर करे, एक लाइन ऊपर करे, वो जो ऊपर वाले दिखाए जरा, एक ऊपर किया हुआ है। यानी खुदा ने जिसने रसूल को कामिल, तो कामिल हदायत मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हदायत नहीं दी थी माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने। मिर्जा साहब फाइन, ओ ताड़ी खैर, हाय 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 हाय, ये आलमगीर गलबा मसीह मौत के वक्त में ज़हूर में आएगा। ओए होए 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 होए। यार अतीक शाह साहब वेल डन यार, आपने बहुत जबरदस्त एग्जिट लिया, कसम से बहुत जबरदस्त एग्जिट ले लिया, कसम खुदा, अल्लाह ताला का बड़ा आप पे करम हुआ है सच में। क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारी बहन को भी थोड़ा सा इस मामले में जो है ना समझाए कि ये जो ऊपर हमें आके लड़ाई डालने आ गई है, ये भी थोड़ा सा इस बारे में सोचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नहीं, मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ, मैं आज लड़ाइयाँ डालने आई। ये जो पेज 260 खोला हुआ था प्रोफाइल गोलड़विया का, हाँ जी, इस छठे साल में ही दोनों बैसें आ रही हैं, जबकि छठे हजार में तो मिर्जा साहब की बैसत थी। तो
اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی، مطلب ہدایت اور اشاعت مکس ہوئی ہے. اور دوسرا چھٹا ہزار میں یا چھٹے دن میں کیوں یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ اچھا ایک چیز میں بتا دوں، چھٹا دن اور چھٹا ہزار ایک ہی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انہوں نے چھٹا ہزار یہاں پہ ڈالا ہوا ہے کہ 6 دن میں وہ جنت اور وہ سارا کچھ جو سسٹم والا ہوا، تو وہاں سے ہزار کو اس نے یہیں پہ تشبیہ دے کر یہ اپنی ایک میتھ بنائی ہوئی مرزا صاحب نے. جی باقی سامنے آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کہوں گا، لیکن میں پیپر لیک نہیں کرنا چاہ رہا. مرزا صاحب نے باپ باندھا ہے، اگر اشاعت ناقص تھی تو کامل ہدایت نہیں پہنچا سکتے آپ. ہاں دین نازل ہوا ہے، پورا قرآن محفوظ ہوا ہے، لیکن اس کی کامل ہدایت آگے نہیں جا سکتی کیونکہ اشاعت بھی ناقص تھی. دونوں جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے میں آپ کو پرائیویٹ میں کسی کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں، لیکن ابھی میں وہ دکھانا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس کا تعلق ذہنی ارتقاء کے ساتھ. یہی کا سوال لے کر آئی ہوں کہ پیج نمبر 260 پہ دیکھیں. ایک نبی 10ویں لائن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روز ششم تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کا دن ہے. ہاں جی تو دونوں کا انکار کر دیا نا بہن، یہی تو بتا رہے ہیں، دونوں کا انکار کر دیا گیا. ہدایت تو پوری نہیں ہو گئی تھی. نہیں ابھی تو پڑھا اسامہ نے، وہ درایت کا مسئلہ تھا، تقویٰ کے مسائل تھے، درایت کا مسئلہ تھا. ابھی تو لکھا ہے مرزا صاحب نے لکھا ہے دلائل قاطعہ، وہ جو قطعی دلائل جو تھے وہ دیے ہی نہیں گئے تھے. غلبہ آنا ہی مسیح موعود کے دور میں تھا، کامل غلبہ آنا ہی اس دور کے اندر تھا، اور ڈیسائسو دلائل مسیح موعود کو دیے گئے، معرف ہی مسیح موعود پہ کھولے گئے. آپ لوگ زیادہ عقل مند ہیں. اب آپ لوگ پھر مجھے مجبور کر رہے ہو پھڈا کرنے پہ، لیکن آپ لوگ زیادہ عقل مند ہو. آپ لوگوں کے جو ڈیبیٹر ہیں وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پورا ہو گیا تھا، ہدایت کی تکمیل ہو گئی تھی. نہیں ایسے نہ کرے بہن، ایسے نہ کرے. انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کا ریفرنس پڑھا تھا، وہ ریفرنس جو ہم بھی پڑھ کے سمجھاتے ہیں، جس پہ مرزا صاحب نے ایک بات میں کھلا انکار کیا ہے، اور وہ فرض منصبی لکھ کر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ اپنا فرض منصبی ادا نہ کر پائے. انکار، یہ جب آپ انکار کر دیں، مجھے آپ بہن ایک بات بتا دیں، ایک چھوٹا سا مجھے بات بتا دیں. آپ کی کوئی بھی آپ کو منصب دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی 2 ہی ڈیوٹیز ہیں، ان میں سے جب آپ ایک ادا نہ کر پائیں جو آپ کے ہاتھ سے ادا ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے اپنی جاب فیل کر دی کہ پاس کر دی؟ میرے ہاتھوں ہونا تھا تو کوئی بات نہیں، میرے بعد بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ دیکھیں میرے بعد، دیکھا نا پنچر آپ چیک کریں، میرے بعد بھی ہو سکتا ہے، چیک کریں آپ پنچر دیکھیں. یہی مرزا صاحب نے معاذ اللہ لکھ دیا وہاں پر، فرض تھا. میں باجی آپ کی مشکلات حل کرنے لگا. سیکر بھائی اب آپ باجی تھوڑی دیر سنیے گا، مجھے سیکر بھائی کو تھوڑا موقع دے دے، ٹھیک ہے؟ سیکر بھائی حاضر موجود ٹھیک ہے. اب پڑھنا شروع کریے گا. لکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منصب قائم کرتا ہے. ایک کامل کتاب کو پیش کرنا والا جیسا کہ فرمایا، دوسری تمام دنیا میں اس کتاب کی اشاعت کرنے والا. آگے یہ آیت آ گئی، ٹھیک ہو گیا. اب آگے لکھتے ہیں اس آیت کو کوٹ کر کے، ہاں، اور تکمیل ہدایت کے لیے چھٹا دن آ گیا باجی جو ہم بات کر رہے تھے، اس چھٹے دن کو لے کے کہہ رہے ہیں. اس سے یہ پہلی سنت اللہ ہمیں سمجھتے کہ تکمیل اشاعت ہدایت کا دن بھی چھٹا ہی ہے، اور وہ 1000 ششم ہے. چھٹا دن 1000 ششم آ گیا. ہاں جی، تو باجی وہی بات ہو رہی. اب جو آپ بات کر رہی ہے نا، مرزا صاحب نے، اگر آپ تفسیر کھولے گی، اس آیت کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر غلبہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے دلائل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے 3 امر ہے، اگر وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وہ 3 امر کسی پہلے زمانے میں پائے نہیں جاتے جو ان کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ 3 امر ریکوائرڈ ہے کامل غلبے کے لیے، اشاعت کے لیے بھی نہیں، صرف کامل غلبے کے لیے.
اب اس کے اندر وہ ڈیفائن کرتے ہیں پہلے اشاعت کے بارے میں، ٹھیک ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، پھر انہوں نے کہا لوگوں کو علم کے بارے میں نہیں پتا تھا دوسرے مذاہب کے، تیسری کہ لوگ آگے آ کے انہوں نے بحث نہیں کی اس دین پر، اور میرے زمانے میں بحث ہوئی اور میں نے وہ معرف بیان کیے جس کی وجہ سے غلبہ دیا گیا ہے. تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ قلم اٹھانے کی ضرورت پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن گوئی کے اندر قلم کا غلبہ لکھا ہوا، تلوار کا غلبہ نہیں لکھا ہوا. کہتے تو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دے دیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں قلم کا غلبہ کہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے. آپ بات کریں سکر بھائی. جب آپ لوگ یہ 10 پوائنٹ کمپلیٹ کر لو گے نا جو بھائی نے دیے تھے، تو میں نے بھی کچھ 10 سوال لکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، وہ میں خواہ 2 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ضرور پوچھے باجی. وہ اسپیسیفائی کر رہی ہے یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا وہ حق کا غلبہ دے گا. یہ غلبہ تلوار اور تفنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجوہ عقلیہ سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے اسامہ بھائی ہم تلوار کے لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں. پوائنٹ بیٹھ گیا کٹا سر ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ادھر؟ پوائنٹ اور بھی ہے بھائی. ہاں جی، یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے. سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر لیں کہ دین کیا تھا جس کی اشاعت کرنی تھی. کیا بات، خود معنی بیان کرنے تھے، قرآن پہنچانا تھا، حدیث بیان کرنی تھی، ان کا معنی پہنچانا تھا. واہ 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 واہ، زبردست. وہ تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے یا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بخاری پہلے لکھی گئی تھی، دنیا پوری میں پہنچی ہوئی تھی. مسلم پہلے موجود تھی، ترمذی پہلے موجود تھی. نبی کریم کے اقوال مرزا صاحب کی کتب سے زیادہ دنیا میں پہلے ہوئے. قرآن مرزا صاحب کی کتب سے زیادہ دنیا میں پھیلا ہوا. دین تو یہی تھا نا، 2 ہی چیزیں تھی نا. بالکل، یہ اس سے پہلے موجود تھا. 2 کام، اب اس سے زیادہ کام تو بخاری رحمہ اللہ کا بنتا ہے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو جمع کیا، ان کو کتابی شکل دی اور دنیا تک پہنچایا. ان کی اپنی بات تو کوئی نہیں تھی نا، انہوں نے نبی کریم کا قول جمع کیا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اشاعت تو یہ ہوتی ہے. نہیں بھائی، اس نے کیا کہا؟ جو میرے دعوے کے موافق نہیں ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے نا، جو موضوع سے چل رہی نا وہ تھی اشاعت کرنا. بالکل، شائع کرنا. بالکل شائع کرنے کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی سیکر بھائی، پھیلانی پڑتی. اشاعت ہوتی ہے پھیلانا. مرزا قادیانی نے نا جس چیز کا انکار کیا ہے وہ ہے دین پہنچا نہیں. اس چیز کا انکار کیا ہے نبی کریم کے دور میں پہنچا نہیں. پہنچانا کیا تھا؟ قرآن پہنچانا تھا، حدیث پہنچانی تھی. بالکل. عوان صاحب ایک میرا سادہ جا سوال اگر سمجھا دیو. مرزا صاحب نے دسیا وے کہ رسول اللہ جڑے نے وہ تکمیل دین بھی نہیں کر سکے تے اشاعت بھی نہیں کر سکے، اور ایک کام اس نبی دے براہ راست ذمہ سی انہیں آپ کرنا سی. وہ دے واسطے میں تشریف لے آیا ایک کام کرنا. چلو بھی اتنے بھی مان لیں. کیا مرزا صاحب پوری دنیا اشاعت اسلام کر کے نے وہ ساری دنیا کو اسلام قبول کروا گئے نے، یا مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان کر رہے ہیں؟ کر کے کی صرف سمجھا دوں، کیونکہ اصل جڑی گل دس رہے ہیں سمجھ لو انہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کام لایا سی رسول اللہ کی ذات دے ذمہ کہ خود اپنے ہاتھ نال کرنا ہے، کسی بندے دے ذمہ نہیں لا کے جانا. رسول اللہ تشریف لے گئے تو مرزا صاحب کو پھر تکلیف کرنے پہ آنا پیا اس کام کو مکمل کرنے واسطے. مرزا صاحب کا پھیرا خالی گیا ہے کیونکہ مرزا صرف مسلمانوں تو مسلمان کر رہے ہیں. کیا انہوں نے اشاعت اسلام کا کام جمع چکیا ہے رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ کو فرضی طور پہ یا خیالی طور پہ کیا وہ کام کر گئے نے کہ وہ بھی تشریف لے گئے سلام اج نہیں پہلے کی گل کو سمجھ آ رہی تو عقل تو بھائی میری عقل تو گل بہ گئی ہے کہ جس بندے اتنی عقل نہیں کہ وہ اپنی الٹی سیدھی پہچان کرا سکے. خود بیوی دا محتاج سی نشان لا کے دینی سی تے پھر بھی سیدھی دا پتہ نہیں سی لگدا، وہ کی اشاعت کرے. چلو صفیہ باجی بیٹھے نے، چلو کوئی نہیں تھوڑا یہ تو گل پوائنٹ ہوتے نا جس پوائنٹ میں اشاعت دین ہوندی کی ہے. بالکل. صفیہ بہن بتا دیں ہمیں کہ اشاعت دین کیا ہوتی ہے. صفیہ بہن بتائیں اشاعت دین کیا ہوتی ہے، ذرا کھولیں مائک. ملفوظات روحانی خزائن
یہ تو گزارن تو ہو گیا نا مرزا صاحب کے اقوال ہو, یہ تو ہو گئے مرزا صاحب کے اقوال. دین تو وہ تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں نا, بعثت ثانی کا جس طرح طریقہ بتایا ہے. بھائی فرق میں نے پوچھا ہے کہ اشاعت کس چیز کی کرنی تھی, جو نبی کریم کے اقوال ہیں ان کو شائع کرنا تھا یا اپنی باتیں بیان کرنی تھی؟ کیا بات؟ اشاعت کیا ہوتی ہے؟ جو ان کے منہ کے الفاظ ہیں. تو مرزا صاحب نے کون سی حدیث کی کتاب لکھی ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب لکھی ہے؟ چلو چلے مجھے یہ بتائے, بہن مجھے آپ ایک بات بتائے, ایک تو کوئی پریشان نہ ہو, نعیم بھائی کو نا, نعیم بھائی کا آواز کا وہ مائک اتنا تیز ہے, آتی اونچی ہے, کوئی یہ نہ ہو نعیم بھائی اونچا بولتے ہیں. اچھا ایک میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اس کے اندر غور سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہاں پر ایک سادہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ڈھونڈنے ہم کچھ اور گئے تھے اور معرف بیان کرتے ہوئے کچھ ایسے معرف نکل آئے ہیں دوستوں کہ ہمیں اب یہ پتہ چلا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے, جو ہم اکثر ریفرنس پڑھتے ہیں نا, ہم اکثر خالی وہ کلیئرٹی سے بتاتے ہیں تاکہ جو ریفرنس لکھا ہوتا ہے, اور چونکہ وہ اتنی کلیئرٹی سے خود لکھ گئے ہوئے ہیں, لیکن اب جو چیز نکل کے آ رہی ہے, اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی بات اسی طریقے سے ہوگی کہ مرزا صاحب نے کامل ہدایت کا بھی انکار کر دیا معاذ اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل طور پر کامل ہدایت بھی نہیں وہ معاذ اللہ دے سکے, دین کامل بھی نہیں ہو سکا. اشاعت تو بات کی بات ہے, جب معاذ اللہ معرف صحیح طرح نہیں کھلے تو ان کی اشاعت کیا ہونی تھی؟ اشاعت کس بات کی ہونی تھی؟ مطلب خود سوچے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ اشاعت وہ ہے جو میرے لفظ ہے, یہ نعیم بھائی کی بات بڑی سوچنے والی ہے کہ بھائی اشاعت تو ہونی تھی محمد رسول اللہ کی باتوں کی, قرآن پاک کی. مرزا صاحب نے اپنی اشاعت کر کے دین کی اشاعت کیسے کر لی؟ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اگر تو مرزا صاحب آ کر وہ اشاعت کرتے جو حدیثوں میں تھی, پھر تو حیات عیسیٰ کی اشاعت ہو رہی ہوتی, عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اشاعت ہو رہی ہوتی, ان باتوں کی اشاعت ہو رہی ہوتی جو مرزا صاحب کے مخالف ہیں. مرزا صاحب جب اس کو کامل ہی نہیں مانتے تو اشاعت تو اس کی کریں گے نا جو ان پر کامل ہوا. اصل دین تو معاذ اللہ پھر مرزا صاحب والا ہے. جی کانسیپٹ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس درمیان میں نہیں رہا. ہاں آف کورس. جی 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 بہن وہ بھی کہتے ہیں فیصلہ یہی ہے, دل پر میرا یہی. جی جی اگلوں نے شیئر بھی پار دیا ڈیبیٹ پہ, یہ بھی دیکھیں نا اصل مسئلہ پتہ کیا ہے. جی جی عتیق بھائی تسی کچھ دے بعد ہاں گل کرو. میں صرف چھوٹی جیرز کرنے لگا ہوں کہ مرزیت او پیاز ہے جدا ایک چھلکا لاؤ تو 36 37 اور تھلو نکل آؤندے نے, تسی کٹا کھولنا ہے تو بند کرنا تو 26 27 کھولتے نہیں تے ہیلمٹ پا کے بھی کھولو تے اکھا جو تھرو نکل ہی آندے نے. بہت خوب. سیکر بھائی آپ کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے مرزا صاحب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے سیکر بھائی, جی آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو سمجھے نہیں ہے اشاعت ٹھیک ہے. جب تک اشاعت کا تعین نہیں کریں گے منصب کا تعین ہی نہیں ہوگا. نہیں میں تو آپ کے پوائنٹ کو آگے لے کے چلا ہوں, بات بالکل ٹھیک ہے. اشاعت کا تو معنی ہی ہے میرے بھائی کہ جو ہو چکا ہے نازل اس کو آگے پھیلانا, اس کو آگے پھیلانا, بالکل اس کو لوگوں تک پہنچانا. ہاں تو نہیں بھائی یہی تو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اس کی اشاعت کر دیتے تو مرزا صاحب پھر یہ بات تو مان لیتے نا کہ ہاں ہدایت کامل تھی. جب مرزا صاحب نے اس کو کامل ہی نہیں سمجھا تو اس کی اشاعت کیوں کر دی تھی؟ اشاعت تو انہیں اپنی کر دی تھی کیونکہ خود پہ کامل کی ہے ہر چیز. اشاعت تو ہوئی نہیں, وہ جو اشاعت نہ اشاعت والا چکر ہے نہ ہدایت والا چکر ہے, دونوں چیزوں کو انکار مرزا صاحب نے کر دی. بالکل آپ بات بالکل صحیح سمجھ گئے ہیں کہ جب تک یہ اشاعت برہین احمدیہ میں ہو اللہ دی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق آیت لکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانی ثابت کر کے ہوئی تھی یا ازالہ وہام میں ان کا انکار کر کے ہوئی تھی؟ ہاں یہی بات ہم کر رہے ہیں, بالکل ہم یہی بات کر رہے ہیں. اور ایک ہی پوائنٹ پہ اس پہ آگے نہیں بھائی آپ کی آواز بالکل کم آ رہی ہے. پیج نمبر کون سے تفسیر کا؟ باجی 212 میں اس وقت بیٹھا ہوں. میں ٹھیک ہے
खोल अच्छा बात बड़ी सिंपल सी उसामा एक बार यहाँ पर भी ना अतीक भाई को एक मिनट मिर्जा कर लेते, अतीक भाई का उनका वो थोड़ा सा होता साहब- है, यस उनको कर लेते जी। जी अतीक भाई उनके लगता है सिग्नल्स का आवाज ही इशू। बंद हो गई। ये इलाही तसर्रुफ के तहत आवाज बंद हुई है। हाँ जी, निशान हो रहे हैं। अच्छा मैं सिर्फ एक ही नुकता रखूंगा इधर, हाँ ठीक है जी, सीकर भाई, हाँ जी, जी। और वो आपकी बात को बड़ा मजबूत करेगा। मिर्जा साहब ने कहा है कि वसाइल नहीं थे पहले, हाँ ठीक है, जमाने में, लेकिन कहते ये जमाना इस किस्म का है कि अल्लाह ताला ने ऐसे वसाइल पैदा कर दिए हैं कि दुनिया के हर एक शहर का हुक्म रखती है और इसकी पेशन गोई पूरी होगी। अब सब मज़ाहिब मैदान में निकल आए हैं और ये ज़रूरी अमर है कि इसका मुकाबला हो और इसमें एक ही सच्चा हो और गालिब आ जाए, और आगे वही आयत कोट कर दी गई। मिर्जा साहब यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरी करे फिर मैं बताता हूँ। मिर्जा साहब ने गलबे को, कामिल हदायत को जोड़ दिया है वसाइल के साथ। जब तक वसाइल पैदा नहीं होंगे तब तक कामिल गलबा नहीं आ सकता, और अल्लाह के रसूल ना वसाइल थे ना कामिल गलबा था। That's it. I rest my case here. नहीं भाई मुझे आपने एक मिनट देना जरा, नहीं भाई एक मिनट देना आपने मुझे, सिर्फ आपसे पहले एक मिनट। उसामा भाई, ठीक है ले ले। उसामा भाई अब हमें थोड़ा सा ना, हमें अपना अब डिस्कोर्स बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, समझिए मेरी बात? कैसे? अब हमें एक नई जहत पर उसामा भाई करना है काम, और वो आज यकीन करें थोड़े से पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। सीकर भाई जी जी, ऐसे बदना है कि बदला कुछ तजा से कि रोत बदल गई कसम से। और वाकई मैं आपको सच्ची बोलूं कि आज ना थोड़ा सा फिरकी मेरी और तरह की ना घूमी है, मेरा ना दिमाग थोड़ा और तरह पे चल गया। उसामा भाई, हम लोगों ने कई दफा ना पढ़ पढ़ के तहरीर पढ़ के सुना कर, हो सकता है कि हमने कहीं पर ये कई गलती या किसी के ज़हन में ये बैठ गया हो कि शायद मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने सिर्फ एक फर्ज मनसबी की नाकामी बताई है। उसामा भाई उसने कुल्ली तौर पर इनकार किया, कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया, हिदायत का भी इनकार किया, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हिदायत का इनकार, अब इसके ऊपर बिल्कुल हमें काम करना है कि उस बंदे ने, आप कह रहे हैं वसाइल, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ज़हनी इर्तिका की बात की है, ज़हनी इस्तिदाद की बात की है, मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने दरायत की बात की है। सर मैं तकरीबन काफी दिनों से इसी पे वर्क कर रहा हूँ, हाँ, कि ज़हनी इर्तिका जब आप लेते हैं पूरा मफहूम, तो आप अल्लाह के रसूल का उसनाए हसना, अल्लाह के रसूल की हुज्जत तमाम को उड़ा के रख देते हैं, सबका इनकार कर देते हैं, बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह, इनकार कर देते हैं बिल्कुल। मतलब ये है कि सीकर भाई बड़ा सीधा सा मतलब है इसका, हाँ जी, कि कुरान करीम के मारफ और मानी नबी करीम से बढ़कर बयान हो सकते हैं। वो वाले बात बिल्कुल, समझ, हाँ बिल्कुल, उससे बढ़कर बयान हो सकते हैं कि दिन ये बढ़ेगा तो ये मारफ बढ़कर बयान हो जाएंगे। और अब देखो ना सारी बातें, अब ये वो कहते नहीं सानू हुण हर चीज अब अपने अपने खाने में जाने लग गई है। और नहीं भाई वो क्या था कि कोई किस में बढ़ सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह, क्या तहरीर थी वो बोला जो बशीरुद्दीन महमूद ने कही है? उसने कहा था कि अता के रसूलुल्लाह से भी बढ़ सकता है, हाँ इसके अंदर आगे दर्जे में बढ़ सकता है, और खुद मसीह ने सहाबा से बढ़कर बताया है। उन्होंने लिखा है कि कोई शख्स बड़े से बड़ा रुतबा पा सकता है, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है। ना नाउज़ुबिल्लाह, फिर पीछे दसो रह की गया वो बहन के, मुझे लगता है उन्होंने कहा हुण मैं की थे गल करनी है, चली गई नीचे इतने कम बढ़ गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सिकर भाई, जहाँ तक ये बात पहुँची है वहाँ पे मेरा एक सवाल है। अब यहाँ पे जितना जो मुझे समझ आया है कि मुकदमा जितना यहाँ पे इन्होंने पेश किया जो मजमात अहमदिया के लिटरेचर से उसामा भाई ने, उससे साबित ये हुआ है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूँकि अदम वसाइल की वजह से तकमील हिदायत तो अशात दीन मुकम्मल नहीं हो सकी,
لہذا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دور میں مکمل ہوئی ہے. اب اگر اسی طرح آپ انہی وسائل کو لیں تو مرزا قادیانی صاحب کے دور میں تو صرف پرنٹنگ پریس تھا. آج دنیا میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ایون کہ ہر چیز آپ کو میسر ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا مسرور احمد کا ارتقاء جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ تھا؟ اور نہیں سر، اور وسائل جو ہے، اور نہیں زاہد بھائی، نہیں مرزا مسرور ٹک ٹاک پہ نہیں ہے. ٹروتھ سیکر ہاں ٹروتھ سیکر لے لیں کہ ٹروتھ سیکر کا ذہنی ارتقاء جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ ہے. انصر رضا صحیح رہے گا، اختلاف بھی ہوتا ہے. انصر رضا ہو گیا، یہ ملک طلعت ہو گیا، یہ لوگ ہاں اس کا تو فہم بھی بہت زیادہ ہے ملک طلعت کا. ہاں اس کے لیے ملک طلعت سب سے بہترین ہے کیونکہ اس کے پاس فہم بھی ہے. بالکل بالکل. آج ایک براڈ پہ میں نے کہا تھا، ایک بندہ بتا رہا تھا کہ آپ نے قرآن اگر سیکھنا ہو تو کس سے سیکھیں گے. میں نے وہ مرئیوں سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا قرآن سیکھ لیں ناصر سے اور فہم لے لیں ملک طلعت کا، خانہ خراب تو بیڑے پار. بس ختم ہوگی بات. اچھا آپ لوگ بڑے اسام بھائی ٹھہری گا، اسام بھائی بشیر بھائی بھی آئے. بشیر بھائی کا سوال ہے، وہ میرے خیال میں پھر ڈسکنیکٹ ان کا ہو گیا تھا. جی السلام علیکم بشیر بھائی، کیسے ہیں؟ فہم وعلیکم السلام. Am I still here? Can you hear me? جی we can hear you. جی بشیر بھائی پوچھو سوال سی تہاڈا. جی میں گڈی چلا رہا، I couldn't hit the mute button fast enough. But اچھا میرا سوال ہے کہ حقیقت الوحی میں مرزا نے اپنی نبوت مجازی دیتی، رائٹ؟ انہوں نے کہا میں نبی ہوں مجازی. ان قادیانیوں کو پوچھنا چاہے گا وہ تو لاہور ہی کہندے نے. اور حقیقت الوحی تے کوئی 5 سال بعد ہے ایک گل سے کہا جالا تم 5 سال بعد ایک گل لکھی گئی. سو ایسے مسئلہ آ رہا ہے، is Mirza the metaphoric second coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? نعوذ باللہ. مینو کوئی کلیریفیکیشن ان سے نہیں ملی. جی یہ ہے مسئلہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. نعیم بھائی تسی دیو ਇਹਦਾ جواب. استارے دے طور تے میٹافور مطلب استارے دے طور تے میں کیسے حقیقت چ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦੀ. ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਹਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ਾਤ دین ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਜਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, کمی وسائل دی سی نا. جی بات موجود میں وسائل تحریرات موجود سی نا، صرف شاید نہیں ہو سکیاں، وسائل نہیں سی. یہی گل ہے. ہاں جی بالکل یہی. تو پھر مرزا صاحب اور روحانی خزائن لکھنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ پریس لاؤ نار، بخاری چھاپو نار، قرآن چھاپو نار، مسلم چھاپو نار، اور روحانی خزائن لکھنے کی کیڑی ضرورت پہ گئی ہے؟ اشاعت ہوئی نا. No, 1 second. Do you guys know about how Muslims spread paper and they industrialized paper 1,000 years ago? بالکل اس کی we have a history. بالکل ایسے ہی ہے. In fact, Sahih Bukhari, it was Muslims who took paper and spread books around the world. That was 1,000 years ago. Even Bashir Bhai, when Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came into Makkah and Medina, there was it was like a princely state, the Kerala. The Nawab of Kerala, or whatever you call it, the Diwan of Kerala or the head of Kerala, he was a Hindu and he received the message of Muhammad Rasulullah, not by exactly himself, but he learned about him. And he said that he prepared an armada, he prepared an armada, and he was about to go to Saudi Arabia to greet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the Kerala state. Right then, and it is written in the history books of Kerala. I was listening to the Shashi Tharoor the other day, and he was telling about all the incidents that he planned to went to Saudi Arabia, but he couldn't exactly reach there. So it was like Oman and other countries that he had the stops there, and that's why there is a mutual cultural exchange between these guys. So they don't have a little
even clue about anything. They just go and just you know what ape about whatever the Murabbis tell them. Simple as that. Yeah, and I still wasn't able to verify the last few references. You know, even the sister from yesterday. Yeah. She gives me the reference. I ask her about it. No response in 24 hours. So there would be no reference. So my issue is, all these folks on TikTok, they come on lives and they talk, but they don't use their inbox. Like 90% of my questions can be resolved via inbox. I just need, because I can verify it. Most of the time, I already have the reference, but I couldn't find it, you know, for whatever reason. So I need there's still a few left, and I'm in the inbox. I'm active every single day. I'm active on 10 different channels. Anyone can get a hold of me, you know, so help us out with these references. And there is a Kalimat al-Fasl in English that we prepared. If anyone needs it, they can inbox. Oh, definitely we need it. But you have a number, right? You have number Usama. Usama bhai, aapke paas hai na number Bashir bhai ka? Bashir bhai, did you receive the references? I just sent you through WhatsApp. But so I'm driving right now. Okay, I can't perfect. check my messages. Okay, but I'm saying I already sent you the all these references you So the want. messages. Yeah. So no. Just Okay. remember. I'm gonna have questions about your references. Okay. And so, because sometimes people don't know the difference between a review of religions Urdu and English, and I have to ask. You know, they'll give a review of religions reference, and I'll have to ask English or Urdu. Exactly. It's- No, it's definitely have a Fasl. look on the references, and do let us do share the English version of Kalimatul Fasl. We'll be definitely looking for that. So whenever you want, you can just call us, or you can text us on the WhatsApp, or even on the TikTok as well. जी. And I'm just listening. आप भाई जारी रखें. जज़ाकल्लाह बशीर भाई, खुश रहो जी आयानु। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं उसी बात को एक दफ़ा से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जहाँ पर उसामा भाई के जिस पर आप अब काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह रुख हमारा भी बदल गया। उसामा भाई, अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में मज़ीद क्लैरिटी आनी चाहिए, और वो क्लैरिटी यही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने तमाम तौर पर, हतमी तौर पर इस चीज़ का इनकार कर दिया है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकमील हिदायत है उसका भी इनकार कर दिया, कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया उस बंदे ने। तो मेरे ख्याल में इसको लेके जी आखिरी वक्त जब तकमीले हदायत इशात कहा जाता है, उस तकमीले इशात के दरमियान हदायत का लफ्ज़ भी मौजूद है सर। हाँ जी, बिल्कुल है। और असल हिदायत, उसामा भाई, यही तो बात हम करते हैं। असल हिदायत क्या है यार? मोटी मोटी देखे जितने मुसलमान है दुनिया के, उसामा भाई, ये जो ऊपर स्क्रीन चल रही है, मैं अपने दोस्तों को कहूंगा एक दफा इसको पढ़ो जरा, हम अभी पढ़ लेते। ये मैं अगले पॉइंट से शुरू कर लेता हूं, चलो, जो आने लगा है कि कादियानियत में आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद है, मुसलमानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हक क्या है? मिर्जा ने किसकी इशाअत की है? हमारे जो फरिश्ते हैं वो सामने देख लें, वो जिब्राइल हैं, उधर टीची और बिठल लाल हैं। ये किधर है कुरान और हदीस में? किसकी इशाअत की है? कादियानियत में अल्लाह ने जिल्ली हज कादियान को मुकर्रर किया है, इस्लाम के अंदर है मक्का है। ये कहा था दोस्तों? ये चंदे और इस्लाम, मतलब बात सारी वही आ जाती है। असल हिदायत थी क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें बयान की है उसामा भाई? ये बिश्ती मकबरा बयान किया है? नहीं किया। तो असल हिदायत तो ये बना के पेश की है तुम लोगों ने। कामिल तुम तो उस पर। मेरे ख्याल में उसको चलाते हैं जरा, अगला जरा वो जो पॉइंट, सारी बात है, आने दे अभी 12 मिनट की उनकी गुफ्तगू पे हम लोगों ने इतना काम छीन छोड़ा है। वो भी इल्मी तौर पर। इल्मी
तौर पर देखिए बात पता है क्या है भाई जी सर भाई, पता है क्या है, जी वहाँ पर गुफ्तगू थी मुअय्यन वक्त के अंदर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास वक्त की कैद नहीं है, कैद नहीं वहाँ है। पर उन भाइयों ने महदूद पॉइंट और मजबूत पॉइंट बयान करने थे, बिल्कुल हमने हिची बीची बयान कर इची बिची। और नहीं भाई, असल चीज क्या है जिसकी खुशी मुझे पहुंची है ना, वो मेरे टॉपिक से दो खुशी जिस चीज की पहुंची है कि अगर देखो उस वीडियो को उन तमाम तर चैनल्स को उठा लो तो कम से कम भी 4-5 लाख इससे ज्यादा लोगों ने देखा है, ज्यादा लोगों देख चुके हुए। यार ये चीजें कादियानियत में पहली बार घरों में गई हैं उन लोगों के लिए कि यार मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्जा साहब ने खुद को कहा हुआ है, मिर्जा गुलाम अहमद सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है माज़अल्लाह। फिर भाई आपको याद होगा कि मैं नया जिस वक्त आप नए आए थे तो मैं पिटा करता था असास मौजूआत को लें, हाँ। दीगर बातों को छोड़ें, बिल्कुल असास मौजूआत को लें। बिल्कुल ऐसे क्या हालात सामने आते, क्या हालात सामने आते। और तकफीर का मसला दईम भाई, ये तकफीर का मसला आप देख इनकी लें, बुनियादों को खड़ने हम वाला है। बयान करते थे इसमें अहमद महदूद 2 बंदे थे, मैं और आमर नजीर, लेकिन जब प्रॉपर बयान हुआ है ना तो लोगों को लो गई है। बिल्कुल हर हफ्ते ब्राड लगी है इस पर, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हर ऐसे। हफ्ते ब्राड लगी है, 6 महीने चोट के लगे हैं एक मौजू पर ना, तो बात सामने आई है वो बात जो कभी गर्दानियों ने भी नहीं पढ़ी। सही बात है, 6 महीने नॉन स्टॉप इस वक्त चला है, जा सही है। बिल्कुल बिल्कुल चले ना मौजू, तो फिर इची बीची खोल के आती है, खुल के एक दिन बात करके 6 महीने उसको खा दे तो नहीं, उसका असर जाए दिमागों में और उसको असर करे नहीं, ये इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको पत्थर पे सुराख हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुस्तकिल डालना है इनका दिमाग जो है इस बात के ऊपर। और मुझे अभी भी वो उसामा भाई वो कॉल याद है, वो जो एक अहमदी फैमिली थी बीच में और मैं और आजम सैफी थे, वो याद है आपको कॉल? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अच्छा, उसमें नहीं भाई आपको याद होगा जब मैं कहता था आंटी आप बताएं आप मिर्जा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानती हैं? नहीं भाई खामोशी। आजम साहब मैं बता देता हूं, मैं कहा तू चुप रह ना, उनको बोलने दे। नहीं मैं तो नहीं मानती। अब कितने लोग हैं ऐसे? नहीं भाई, कितने लोग हैं जिनके लिए ये पत्थर है जो उनके सर के ऊपर पड़ा है एक दफा के है। नहीं मैं तो बिल्कुल इस हक में ही हूं, बिल्कुल मैं तो इस हक में हूं, 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 तो इस हाँ जी भाइयों, मेरी आवाज आ रही क्लियर? अब हुई है ना बात सही, अब शोर भी खत्म हो गया। ना शोर भी, वो पता नहीं यार उसका ना, उसको आवाज मेरी लेट आती है तो वो फिर अब आपकी शुरू होती है, मैं बोल पड़ता हूं। स्टूडियो चला रहे थे साथ, स्टूडियो से हाँ जी माइक पे हो ना दूसरे पे, तो उसकी 1 सेकंड का फर्क आता है। स्टूडियो में मसला आता है, ये स्टूडियो जो है ना वो म्यूट करके ये चलाया जाए हवालों के लिए और गुफ्तगू जो है आईडी से की जाए। बिल्कुल नहीं, अब इंशाल्लाह आवाज जो है ना सही क्लियर आएगी। अच्छा, इसके ऊपर नईम भाई मैं ये कहता हूं कि जो तकफीर का मामला है ना, एक आम अहमदी को क्या पता है, मैं आपको बताता हूं। एक आम अहमदी को देखे, जमाते अहमदिया में ना मिर्जा गुलाम अहमद ने सोचा था, ना बशीरुद्दीन महमूद ने सोचा था, ना ही अच्छा
نہ ہی بشیر احمد ایم اے نے سوچا ہوا تھا کہ پاکستان بن جانا ہے، 1974 میں اسمبلی کے اندر سیشن لگ جانا ہے، ہمیں کافر قرار دے دیا جانا ہے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. انہوں نے جو کھل کے اننگ کھیلی تھی نا کافر کہنے والی مسلمانوں کو، اور جو تحریریں لکھ چھوڑی ہیں اس کے اوپر، آپ یقین کریں کہ عام احمدی کو ان تحریروں سے انہوں نے اس طرح چھپایا ہے، ان تحریروں کو ان سے دور کیا ہے جیسے کسی ناجائز بچے کو چھپایا جاتا. اس طریقے سے انہوں نے احمدیوں کو جھوٹ بولا ہے کہ نہیں ہم مسلمان کی تعریف کیا ہے. سیکر بھائی اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو مرزا قادیانی کو کافر کہتے ہیں بس، ہاں، اور کچھ نہیں بتایا گیا کہ مرزا قادیانی کے انکار کی وجہ سے کافر ہے، کن وجوہات پر کافر ہے. یا مرزا نے دفعہ کون سی لگائی ہے ان پہ؟ مرزا نے پرچہ کاٹا کس دفعہ کے تحت ہے؟ اغوا کا پرچہ کاٹا ہے یا مرزا نے کوئی اور پرچہ کاٹا ہے؟ او بھائیو تمہیں یہ تو بتایا گیا کہ یہ مرزا غلام احمد پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو فتویٰ نہیں لگاتا، جس کی زبان بھی کٹی ہوئی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، مرزا اس کو بھی کافر کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مرزا کی بیعت میں نہیں ہے. سیکر بھائی 1935 میں ان کے اور لاہوریوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، بڑا مشہور مناظرہ مباحثہ راولپنڈی، غالباً کئی بھائیوں نے پڑھا ہوا ہے. اس میں یہ موضوع ڈسکس ہوا تھا. اس موضوع میں لاہوری ان کے ساتھ متفق تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہے وہ موجب حدیث کافر ٹھہرتے ہیں. یہاں تک دونوں فریق متفق تھے. آگے جو مناظرہ ہوا نا اس پر، وہ اس لوگوں پر تھا کہ جن لوگوں نے تکفیر نہیں کی وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں. لاہوریوں کا موقف تھا کہ وہ کافر نہیں ہے، مرزائیوں کا موقف تھا کہ مطلقاً کافر ہیں سارے. پڑھنے والا مناظرہ ہے یہ. بالکل یہ ہم نے پڑھ کے سنایا تھا. اب یہی تو نہیں بھائی، میں کہتا ہوں نا لاہوری غلط ہے. لاہوری اس معاملے میں غلط میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ مرزا غلام احمد نے خود لکھا ہوا ہے کہ کفر بڑے کفر دو ہی ہیں. پہلا کفر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، یہ ایک بڑا کفر قرار دیا. دوسرا کفر وہ کہتا ہے، دوسرا کفر یہ کہ مسیح موعود کا انکار کر دینا، اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ دونوں کفر ایک ہی قسم میں شامل ہیں. اب مجھے بتائیں بھائی لاہوریوں کا پوائنٹ غلط ہوا کہ نہ ہوا؟ بٹ ٹھیک کہتا ہے بشیر الدین محمود. ایک بندے نے لا نفرق بین احد من رسول، جب اس نے انووک کر دی کہ جو بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، بالکل ہم تو یہی تو کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو. آپ ان سے پوچھ لو آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو؟ آگے جماعت احمدیہ کا آپ پینترا چیک کرو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی آپ پوچھ لیں. کل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا انکار کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ آگے بھی تو مسلمان ہوتا کہتا کافر. ہم تو کہیں گے اولئک هم الکافرون حقا. تو بھی کہہ تو صحیح. اچھا ایسے بیوقوف ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے تو اگلا چت ہو جائے گا، اگلا کہتا کافر. اب تو بتا تو کیا کہے گا بھائی؟ اچھا پھر آگے سے ادھر رکتے کافر دار اسلام سے خارج. بھائی اللہ کے کسی حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ مسلمان کی کلیئرٹی ہے. اب آگے جواب سنیں. گیم ہے نا، دیکھیں مسلمان کو گیم میں کھیلنے کی ضرورت نہیں. قادیانی آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ بس جو آپ کا جواب ہے وہی میرا سمجھ لیں. بھائی منہ سے پھوٹنا، منہ کیوں نہیں کھولتا؟ شرم آتی ہے. ہاں یہ جواب مرزا قادیانی سے بھی سوال تھا. اس نے کہا تھا مولویوں سے جا کے پوچھ لو آنے والے مسیح کا منکر کون ہے. اس طرح کا اس نے جواب دیا تھا مرزا قادیانی نے ملفوظات میں. تو میں نے کہا ہم سے پوچھ لو یار، ہم بتا دیتے. ہم تو کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. نص ہے قرآن کی، سیدھی سی بات ہے، قرآن کی نص ہے، سیدھی سی بات ہے. اور تم لوگوں نے یہ آیت ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے کلمۃ الفصل میں. یہ آیت کوٹ کر کے جب تم نے کافر کہہ دیا، ہاں جی. اور نہیں بھائی اس میں دائرے شاعری تو ختم ہو جاتے ہیں نا. جب یہ آیت تم نے انووک کر دی، ہم پر لگا دی، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی مرزا غلام احمد کو جناب کوئی کافر کہے یا نہ کہے. اگلا کہتا ہے مجھے مسلمان کہنے والا بھی کافر، اچھا جاننے والا بھی کافر، مجھے گالیاں نہ دینے والا بھی کافر. کیا جماعت احمدیہ کے لوگوں کو آج تک یہ پتا تھا
کوئی آج تک جماعت احمدیہ کسی کو پتہ مرزائیت کا موجودہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم کے انکار کے علاوہ کسی بھی نبی کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، علمیت کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ ٹوٹل 3 تو مسئلے تھے نہیں بھائی، کون سے مسئلے تھے؟ اور وہ جو آئینہ صداقت میں اور وہ اس میں 3 ہی تو مسئلے ہیں۔ ہم نے 3 سوال لکھ کر ایک بار لگائے تھے کہ بھائی دیکھیں جماعت احمدیہ میں سے کیڑا کیڑا لوریت ہے، کیڑا کیڑا نہیں، اسم احمد کا، تکفیر کا اور حقیقی نبوت کا، اور مسئلہ کیڑا تھا لوریوں کے ساتھ؟ یہ تینوں پہ لوری ثابت ہوتے ہیں، حقیقی نبی نہیں، ہم حقیقی نہیں مانتے۔ اگلا کہتا ہے یہ حقیقی نبی ہے، بھائی جماعت احمدیہ کا لٹریچر کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کافر کا ہو جاتا ہے انسان بعض میں فرق کرے تو۔ اسم احمد کے اوپر لوری بشیر الدین محمود نے لکھ دی تھی 300 صفات کے القول الفصل لکھ دی تھی اسی موضوع پر۔ ہاں بالکل، 1000 صفات کالے کیے تھے، کس پر کیے تھے؟ مرزا قادیانی کو نبی ثابت کرنے پر، حقیقی نبی ثابت کرنے پر۔ نہیں بھائی مجھے ایک بات بتائے، اگر جماعت احمدیہ آج کہتی مرزا صاحب غیر حقیقی نبی ہے، اچھا جی، جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ مرزا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول مصداق ہے اسم احمد میں، اور جماعت احمدیہ آپ کو یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہیں بھائی پھر لوریوں سے پھٹا کیوں تھا؟ یہی تو پھٹا تھا، عبدالحکیم پٹیالی کو جماعت سے نکالا ہی اسی وجہ سے تک ہمیں مسلمان کرا تھا، اور کہتا تھا، سمجھنا نہیں، کہتا تھا بالکل۔ یہ اس میں بھی دجل اچھا، کھیلتے ہیں۔ یہ جو سیکر بھائی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا مسئلہ تکفیر کے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں نا پھڈا، آپ کو وہاں پہ مولویوں کا پھڈا لاہوریوں کے ساتھ نظر آئے گا، جماعت احمدیہ بیچ میں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، ٹوٹل عقیدہ لاہوریوں۔ اچھا، اس کا بھی ایک جواب اس نے دیا ہے بشیر احمد ایم اے نے کہ یہ مسلمان کیوں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کا اپنا نام ہے اور نام کے مخاطب کی وجہ سے کہا جاتا تھا مسلمان، نہ کہ مسلمان سمجھ کر مسلمان سمجھ گئے، بالکل مسلمان سمجھ کر نہیں۔ جس طرح آپ کا نام سیکر ہے تو ہم آپ کو سیکر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں نا، سیکر نام کی وجہ سے، اسی طرح ان کو مسلمان یہ خود کو کہلاتے تھے تو مسلمان کہہ کر مخاطب کیا گیا، مسلمان سمجھتے نہیں تھے ان کو۔ اچھا اس نے نہیں بھائی بڑی مزے کی بات کی ہے، کہتا مسلمان نہ کہیں تو کیا کہیں، کیا کہیں؟ کہتا جب یہودیوں کو یہودی کہتے ہیں، عیسائیوں کو عیسائی کہتے ہیں، تو یہ جب اپنے آپ کو جس نام سے ہم ان کو کیا کہہ کے بلائے؟ کہتا اور مرزا غلام احمد نے کہتا جہاں بھی کسی کو مسلمان لکھا ہے اس نے کہا نام کے مسلمان، مدعی مسلمان، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اس نے کہا اس نے کہیں بھی ان کو مسلمان نہیں کہا مرزا غلام احمد کو، اس کے پتر نے میں کہتا ہوں باؤنڈری سے باہر پھینکی بال۔ مرزا غلام احمد نے خود کہا میرے مخالفوں کا نام اللہ نے یہودی، عیسائی اور ہندو رکھ دیا، یہ تو ویسے ہی فارغ ہو جاتی ہے اگر نام مسلم کہتے۔ علامات میں شامل ہے، علامات میں میرے مخالفین کا نام یہودی اور مشرک یہودی رکھا گیا، جو نہیں رکھا گیا، یہ تو اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے بلائیں گے تو یہ فارغ ہو جاتے۔ پھر کہتے ہیں آپ ہمیں ہمارے عقیدے بتائیں گے، مسلمان ہمیں ہمارے عقیدے بتائیں گے، تو اسی دسا گے پتر، تمہیں تو نہیں پتا تمہارے عقیدے۔ یہ دسنے ایسا ہی تانوں نا بشیر الدین محمود بھائیاں آکھیا نا کہ اپنے عقیدے چھپانے تہاڈیاں کتاباں اساں لوڑ کے پڑھنے پہ اسی بیان کران گے۔ جناب عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، سیکر بھائی، اسامہ بھائی اور سب دیگر بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکر بھائی اگر اسامہ بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ ہیں میرے، اور بعد میں اگر یہ نہیں آپ پہل کریں، بھائی آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ سب سے پہلے کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا سیکر بھائی، میں پچھلے 1.5 سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں ان قادیانیوں کے منہ سے کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی نفس سے زندہ ثابت کر دے تو ایک قادیانیت خود بخود دھڑام سے گر جائے گی، ایسے ہی؟ ایسے پچھلے 1.5 ہفتے میں مجھے یہ پتا چلا یہ تو ہمارا ان کا ڈفرنس ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یار میں تو ابھی میری آنکھیں کھلی ہیں کہ ہمارا اور ان کا پھڈا یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سارا ڈائیورژن اور کیا اسے بولتے ہیں کہ وہ گٹر کے اوپر وہ ڈھکن ڈالنے والی بات ہے۔ اصل پھڈا یہ ہے کہ 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پردہ ہے
बिल्कुल ऐसे ही है, ये पर्दा डाला हुआ है कि मिर्जा कदियानी डिस्कस ना हो। बिल्कुल। ये मुझे 1.5 हफ्ते में ये पता चला है। ये सब ड्रामा है, ये डाइवर्जन और क्या उसे कहते हैं कि डिसेप्शन और ड्रामा है ये सब। असल हकीकत ये है कि इनके यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और हैं और हमारे कुछ और हैं। बिल्कुल ऐसी। इनका जो जिसको ये कहते हैं वो मिर्जा है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ऐसे। इमरान भाई देखिए, बुनियादी बात करने लगा हूँ। हमारे और इनके दरमियान, हमारे दरमियान किसी चीज को परखने की जो कसवटी है ना, जो मयार है, जो पैमाना है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है, उनके कौल है, उनकी सुन्नत है, ठीक है, कुरान करीम है, ये चीजें पैमाना। इनका किसी भी नबी को परखने का, किसी भी चीज को परखने का पैमाना मिर्जा कादियानी है, ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात। ये परखते हैं मिर्जा कादियानी के अकवाल पर कुरान को भी, नबी करीम के अकवाल को भी, ना कि मिर्जा कादियानी को उस पर पढ़ते हैं। इनका पैमाना मिर्जा कादियानी है, दीगर अंबिया नहीं है। समझ गए बात को? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। नहीं भाई, ये तकरीबन यकीन माने कि पिछले 1.5-2 हफ्तों में मुझे ये क्लियर हो गया, और इतना क्लियर हो गया कि हमारा और इनका फड्डा वो दूसरा है ही नहीं है, वो सिर्फ कवर अप है। इमरान भाई ये सिर्फ आपको कोई क्लियर नहीं हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह ना लाखों लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। और आप वो टॉप उठा ले डिबेट, पीपल वुड बी लीस्ट इंटरेस्टेड इस चीज के अंदर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं कि नहीं है, या हयाते ईसा वफ़ाते ईसा। दो टॉपिक का मैं कहता हूं जो इनकी असल जो कामयाबी है वो ये थी भाइयों की कि सबसे पहले कहा कि जमाते अहमदिया 10 मिनट में खुल के बताया 2 कमिंग्स मानती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसको चैलेंज करके दिखाओ, करो चैलेंज। इन्होंने चैलेंज 150 साल का पर्दा उठा दिया इन्होंने बस। एग्जैक्टली।